فضیلت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فی الوعد والارشاد. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعام دار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں.
میں نے سابقہ معروضات میں خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مناقب میں کچھ باتیں عرض کی تھیں، جس میں خلیفہ اول سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور آج جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں صحابہ کا بھی بیان ہے، اور خاص طور پہ سیدنا عثمان بن عفان سادس الخلفاء داماد نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ سیدنا عثمان بن عفان جو ہیں من قدماء الاسلام ہیں، یعنی ان لوگوں میں ہیں جو اول میں اسلام لائے، جو سابقون الاولون من المہاجرین میں ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عثمان ہے، والد کا نام عفان ہے، اور آپ کا لقب جو ہے وہ ذی النورین ہے، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ شان والے صحابہ ہیں جن کی حیا کا معاملہ اتنا عظیم تھا کہ آپ بے انتہا با حیا اور بے انتہا متواضع اور بے انتہا جود و سخا کے حامل تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے آقا میرے گھر میں تھے اور آپ بے تکلفی سے لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کی چادر مبارک جو ہے وہ بھی پنڈلی پہ تھی۔ فاستأذن ابی ابا بکر، میرے ابا نے اجازت طلب کی، حضور نے اجازت دے دی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، سلام کیا، حضور نے جواب دیا، اور اسی طرح حضور لیٹے رہے جیسے لیٹے ہوئے تھے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر گزری کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور جس طرح حضور لیٹے ہوئے تھے اسی طرح بے تکلفی سے لیٹے رہے۔ اس کے بعد دروازے پہ حضرت عثمان آئے، رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، لیکن اپنے کپڑے مبارک کو بھی، چادر کو بھی درست کیا، قمیص مبارک کو بھی درست کیا، اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان آ گئے، مجلس میں بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مجلس ختم ہوئی اور سب صحابہ چلے گئے تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں ایک بڑی بات گزری کہ میرے ابے کے لیے بھی حضور نے اہتمام نہیں کیا، اور حضرت عمر آئے تو حضور اسی طرح بے تکلفی میں لیٹے رہے، لیکن عثمان آئے تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے حضور سے پوچھ لیا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابو بکر کے لیے بھی اسی طرح لیٹے رہے، عمر کے لیے بھی لیٹے رہے، لیکن عثمان کے لیے اہتمام فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟
تو حضور پاک نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں پتہ نہیں ہے میرا عثمان اتنا با حیا ہے اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ یہ وہ شان والا صحابی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس سے اللہ کے ملائکہ بھی حیا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک دن دربار نبوی میں رحمت دو عالم کے دربار میں حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر آئے، سب کا رضی اللہ عنہ، اور اتنے میں درود شریف بھی پڑھ لیا کرو، اور میرے بھائی جہاں کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، جگہ کھلی ہے، اب تو الحمدللہ حرم روز بروز کھلا ہو رہا ہے، حجاج کرام کے جہاں بیٹھ جائیں، جہاں کھڑے ہیں تھک جائیں گے، بیٹھ جائیں آرام سے۔ آپ درود شریف پڑھیں گے تو رحمت ہوگی نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے بڑے غصے میں ہیں اور جلال میں ہیں، حضور کو سلام عرض کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ عثمان نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ حضور حیران ہو گئے، حضور نے فرمایا ما فعل بک عثمان یا عمر، عثمان نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی بی بی حفصہ جو ہیں وہ بیوہ ہو گئی ہیں، اور میں ان کے رشتے کے لیے باپ ہونے کے باوجود عثمان کے پاس خود گیا۔ میں ان کے پاس خود گیا اور جا کے میں نے کہا کہ عثمان تم میری بیٹی کا رشتہ قبول کر لو۔ انہوں نے کہا حضور آپ جانتے ہیں کہ ہم قریش خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے آداب ہیں، روایات ہیں، کبھی بھی باپ اپنی بیٹی کے لیے خود نہیں جاتا، لیکن میں عثمان کی شان کی وجہ سے خود چل کے گیا کہ آپ میری بیٹی کا رشتہ لے لیں، لیکن عثمان سکت عثمان، حضرت عثمان چپ رہے، مجھے نہ ہاں کی نہ کی۔ یا رسول اللہ اگر انہیں رشتہ منظور نہیں تھا مجھے نہ کر دیتے، لیکن خاموش ہو گئے، کوئی جواب ہی نہیں دیا، تو یہ تو میری شان کے خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب یا عمر، عمر میرے عثمان پہ ناراض نہ ہو، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا عثمان کا نکاح اس لڑکی سے ہوگا جو تیری بیٹی سے بہتر ہے، اور تیری بیٹی کا نکاح اس بندے سے ہوگا جو عثمان سے بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کچھ بھی نہ سمجھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب حضور نے مجھے حفصہ کے لیے پیغام دیا، مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ تیری بیٹی کا نکاح اس سے ہوگا جو عثمان سے افضل ہے۔ حضور سے کون افضل ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ نے نکاح فرما لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان سے کر دیا۔ اب مجھے بات سمجھ آئی کہ عثمان کی بیوی وہ بنے گی جو تیری بیٹی سے افضل ہے، اس میں کیا شک ہے کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی عمر کی بیٹی سے افضل ہے، اور تیری بیٹی اس بندے کے گھر میں آئے گی جو عثمان سے افضل ہے، اور میری بیٹی حضور کی بیوی بنی اور امہات المومنین کہلائی۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے کہ وہ داماد محمد مصطفیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی آپ کے گھر میں ہے، اور جب اس کی وفات ہوتی ہے حضور اپنی دوسری بیٹی کا بھی نکاح حضرت عثمان سے کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، جب دونوں بیٹیوں کا وفات ہو گئی حضور نے فرمایا کہ عثمان میرا ایسا داماد ہے کہ اگر اللہ مجھے اور لڑکیاں دیتا تو میں عثمان کو دیتا۔ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اللہ کے نبی پہ آپ درود پڑھیں اور میں عرض کروں، اللہ نے قرآن میں لقد رضی اللہ عن
مؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم وأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قریبا. مسلمانوں، میرے مدنی نے، رحمت دو عالم نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا. اور یاد رکھو، انبیاء کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. انبیاء کا خواب ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کی وحی اتری ہو. میرے آقا نے خواب دیکھا کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. میرے مدنی پاک نے خواب دیکھا کہ میں صحابہ کے ساتھ ہوں، صحابہ کی جماعت ہے، ہم احرام میں ہیں، ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ہم مکے میں داخل ہوتی ہیں، ہم طواف کرتی ہیں، ہم صفا مروہ دوڑتی ہیں. کوئی بال مڈوا رہے ہیں، کوئی بال کترا رہے ہیں. اللہ کے نبی کو چونکہ کعبے سے اتنی پیار تھا کہ خواب دیکھنے کے بعد حضور نے یہ انتظار بھی نہ فرمائی کہ اس خواب کا مقصد اسی سال ہے یا آنے والا سال ہے، کیونکہ خواب تو سچا ہے لیکن وقت کا علم جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یوسف نے خواب دیکھا ہے لیکن تعبیر کب پوری ہوئی؟ جب 40 سال گزر گئے. اللہم صلی علی سیدنا. حضور نے اعلان فرما دیا کہ جو عمرے کے لیے چلنا چاہے تیار ہو جائے. اللہ کے نبی کو مکے سے اتنی پیار تھا کہ حضور جب مکے سے جا رہے تھے تو آنسو بہا رہے تھے. اور سیدنا ابی بکر فرماتے ہیں کہ جب ہم رابوں کے قریب پہنچے جہاں مکے کا اور جدے کا اور اصل راستہ ملتا ہے، میں نے دیکھا کہ حضور رو رہے ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لماذا تبکی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اذکر مکہ تھا، راستہ دیکھنے کے بعد مجھے مکہ یاد آ گیا. اللہ نے جبریل بھیجا کہ جا کے میرے مدنی کو تسلی دے دو، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اللہ نے فرمایا محمد مدنی، وہ ذات جس نے آپ پہ قرآن اتارا ہے، جس نے آپ پہ اپنی کتاب اتاری ہے، اللہ وعدہ فرماتی ہے کہ آپ اداس نہ ہوں، ہم آپ کو شان سے پھر مکے لائیں گے. حضور تیار ہو گئے اور 1500 صحابہ کا لشکر بھی تیار ہو گیا. احرام باندھ لیے ہیں، تیار ہو گئے ہیں. قربانی کے جانور بھی حضور نے ساتھ لے لیے، صحابہ نے بھی ساتھ لے لیے اور آپ راستے میں چل پڑے. لیکن مکے والوں کو پتہ لگا کہ اللہ کا نبی آ رہا ہے. انہوں نے میٹنگ کی، مشورہ کیا کہ ہم اللہ کے نبی کو نہیں آنے دیں گے. انہوں نے کہا ابھی ہجرت کے بعد اگر اللہ کا نبی 1500 کے لشکر کے ساتھ آ کر مکے میں عمرہ کر لے اور ہم نہ روکیں تو کافروں کے سامنے، قبائل کے سامنے، لوگوں کے سامنے تو ہماری ہوا اکھڑ جائے گی کہ دیکھو اللہ کے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکے. انہوں نے بھی اپنے نوجوانوں کو تیار کیا
اپنے لشکر کو ترتیب دی، حضور کے راستے میں انہوں نے بھی اپنے آدمی بھیجنے شروع کیے۔ اللہ کے نبی کو بھی علم ہو گیا کہ مکے والے روکنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ اور راستہ بدل لو، ذرا اور نیچے سمندر کے قریب ہو کے، ہم جو کہ لڑنا نہیں چاہتے، ہم تو احرام میں ہیں۔ حضور نے راستہ بدلا، بڑا طویل قصہ ہے۔ چلتے 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ پر، جسے آج کل شمیسی کہتے ہیں، مکے اور جدے کے درمیان میں وہ جگہ ہے جہاں غیر مسلموں کو روکا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے تو کافروں نے روک دیا۔ اور بڑے بڑے واقعات پیش آئے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنا قافلہ روک دیا۔ ادھر جناب حرم کی جانب میں قریش کا لشکر ہے، اور عین حدیبیہ جو ہے وہ حرم کی بارڈر پہ ہے، یعنی کچھ حصہ حرم میں ہے اور کچھ حصہ حرم سے خارج ہے۔ ادھر حضور کا قافلہ ہے، اتر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجے کہ مکے والوں کچھ لحاظ کرو، ہم احرام میں ہیں، اور ہمارا مقصد کوئی جنگ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، نہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں، نہ ہم جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو جانور بھی قربانی کے ساتھ لے آئے ہیں۔ ہمیں اتنی اجازت دے دو کہ ہم مکے میں آ کے طواف کر لیں، صفا مروا دوڑ لیں، حل کرانے کے بعد واپس چلے جائیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں حاجیو، اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو عمرہ بھی، اللہ نے آپ کو طواف بھی، اللہ نے آپ کو حج بھی نصیب فرمایا ہے، اور پرامن ماحول میں۔ اور یہ بھی دل سے دعا کیا کرو کہ اللہ اس بلد الامین کے حرم کو قیامت تک قائم رکھے۔ آج کفر حیران ہے کہ 30 لاکھ آدمیوں کا مجمع ہے، نہ زبان ملتی ہے، نہ شکل ملتی ہے، نہ عادات ملتے ہیں، ایک لباس پہنے ہوئے ایک مقام پہ آئے ہوئے ہیں، اور کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی قتل نہیں، کوئی دہشت گردی نہیں، کوئی فساد نہیں، ہر آدمی اپنے اپنے دھن میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کے کعبے کے طواف ہو رہے ہیں، کبھی جدے میں ہے، کبھی منا میں ہے، کبھی عرفات میں ہے، کبھی مزدلفہ میں ہے۔ حیران ہوتا ہے کفر جب یہ منظر دیکھتا ہے کہ ان مسلمانوں کو تو ہم نے دہشت گرد بنایا، شدت پسند بنایا، ہم نے ان کو فسادی ثابت کیا، ان کے ایک حج نے ہمارے سارے پروپیگنڈے پہ پانی پھیر دیا۔ یاد رکھو، کبھی بھی مسلمان کلمے پڑھنے والا نہ دہشت گرد ہوتا ہے، نہ قاتل ہوتا ہے، نہ فسادی ہوتا ہے۔ یہ جو حالات آپ سنتے ہیں نا، یہ دشمنوں کی سازشیں ہیں۔ بعض کو ظلم و ستم میں مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ ٹکرائیں، بعض کو خریدا جاتا ہے، بعض کو اپنے پاس جیلوں میں رکھ رکھ کے تشدد کر کے تیار کیا جاتا ہے، ورنہ جو آدمی محمد مدنی کا کلمہ پڑھتا ہو وہ کیسے فسادی ہو سکتا ہے؟ جس سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت محض اس لیے جہنم میں ڈالی گئی کہ اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ خود پانی پلایا، نہ خود اس کو خوراک دی، وہ بلی تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ اس جانور کے جرم نے اللہ نے اس کو جہنم میں ڈالا ہے۔ وہ مسلمان کسی کا قاتل کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کافر کو بھی مار دیں۔ رحمت دو عالم ہمیشہ فرماتے تھے صحابہ سے
کہ جب بھی جنگ کرو خبردار کسی بوڑھے پہ تلوار نہ اٹھانا، کسی عورت پہ تلوار نہ اٹھانا، کسی بچے پہ تلوار نہ اٹھانا، ان کے کسی مذہبی آدمی پہ تلوار نہ اٹھانا، ان کے کسی مندر کو، کسی گرجے کو، کسی کلیسا کو نہ گرانا، یہ ان کے مذاہب ہیں۔ تم اللہ کے نام کے لیے جہاد کر رہے ہو، ان کو دعوت اسلام دینا، اگر کلمہ پڑھ لیں ہمارے بھائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سمجھایا، کافروں کے سردار آئے، ان نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں اطلاع نہیں دی ہے، اجازت نہیں مانگی ہے، آپ بغیر اجازت کے آ گئے ہیں، ہم آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے کسی حال میں۔ اب دونوں طرف یعنی فوجیں بالکل، اور صحابہ تو بالکل نہتے ہیں، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ دیکھو نا، جو آدمی احرام باندھ کے ہے وہ لڑنے تو نہیں آتا، آپ احرام باندھ کے آئے اپنے ملک سے لڑنے آئے۔ آخر حضور پاک نے حضرت عمر کو بلایا، آپ نے فرمایا عمر تم ایسا کرو، مکے والوں کے پاس جا کے ان سے بات کرو، ان کو سمجھاؤ کہ ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آمنا و سمعنا، آپ کے حکم پر میری جان قربان ہے، لیکن مجھے بھیجیں گے آپ تو بات بگڑ تو جائے گی، بات بن نہیں سکتی۔ حضرت نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ عمر کو تو جانتے ہیں، وہ تو جانتے ہیں کہ یہی عمر تو ہے جس نے کہا کہ جو 70 قیدی ہے بدر کا ان کو بھی قتل کرو، مجھے چھوڑیں گے؟ وہ میری بات سنیں گے؟ البتہ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو ایک بندے کے بارے میں بتاتا ہوں، اگر آپ اس کو بھیج دیں تو شاید بات بن جائے۔ کوئی مکے میں ایسا گھر نہیں جس پہ عثمان کا احسان نہیں۔ سب کہہ دو رضی اللہ۔ حضور نے بلایا عثمان، آپ نے فرمایا مکے والوں سے جا کے بات کرو۔ انہوں نے کہا ہر یا رسول اللہ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں آئے، بڑے بڑے سردار جو تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے، سب نے بڑا اکرام کیا، استقبال کیا، اور انہوں نے کہا عثمان تم پہلے عمرہ کر لو، طواف کر لو، صفا کر لو، اپنے عمرے سے فارغ ہو جاؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے جب تک میرا آقا نہ کرے غلام کیسے کر سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سمجھایا، ساری بات واضح کی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری بات پر بھی ہمارا اعتبار ہے، لیکن ہم اب اس سال تو کسی حالت میں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہماری شان کے خلاف ہے، وقار کے خلاف ہے، عزت کے خلاف ہے۔ حضرت عثمان ٹھہر گئے، اور جو مکے میں اسلام لا چکے تھے، چھپے ہوئے تھے، مستضعفین تھے، کمزور تھے، وہ بھی آ کے حضرت عثمان کو ملے، ان کو بھی انہوں نے تسلی دی کہ اطمینان رکھو، آخر حق ایک دن غالب آئے گا۔ حضرت عثمان کے ملنے سے کافروں کو موقع ملا، وہ بھڑک اٹھے، انہوں نے کہا عثمان ہم نے تمہیں اجازت دی تھی، تم نے تو یہاں آ کے اپنا کام شروع کر دیا ہے، مسلمانوں کو مل رہے ہو، ان کو بلا رہے ہو، ان سے باتیں کر رہے ہو۔ یہ جب جھگڑا بڑھ گیا تو بڑھتے بڑھتے بات حضور تک پہنچی کہ مکے والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آ گئے. آپ نے فرمایا صحابہ آ جاؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. یاد رکھو یہ بیعت علی الاسلام نہیں، صحابہ تو پہلے مسلمان ہیں. حضور نے فرمایا کہ بیعت کرو. صحابہ کہتے ہیں یہ بیعت اس بات کی تھی کہ ہم ہر حال میں جہاد کریں گے اور عثمان کا بدلہ لیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور بعض صحابہ کہتے ہیں بایعنا علی الموت، ہم نے موت پہ بیعت کی کہ محمد مدنی آپ کے حکم پہ ہم اللہ تعالی کی شان کی بلندی کے لیے، عثمان کی رہائی کے لیے، اس کے قصاص اور بدلہ لینے کے لیے جنگ کریں گے حتیٰ کہ موت آ جائے. حضور ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں. مسلمانوں یہ وہ بیعت ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین. مسلمانوں قرآن میں غور کرو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا رضی اللہ، فرمایا لقد رضی اللہ. لام ابتدائیہ ہے، قد حرف تحقیق ہے اور رضیہ ماضی کا صیغہ ہے. اللہ نے فرمایا البتہ تحقیق یہ پکی بات ہے کہ میرا مدنی اللہ راضی ہو گیا. میرا مولا کن سے فرمایا مومنین، ایمان والوں سے راضی ہو گیا. میرا مولا ایمان والے تو ساری دنیا میں ہیں اور یہ رضا خاص ہے. فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، میرا مدنی وہ مومن، وہ پروانے، وہ تیرے دیوانے جو درخت کے نیچے تیرے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے ان سے میں راضی ہو گیا. میرا مولا ہو سکتا ہے وہ ظاہر میں بیعت کر رہے ہوں، اللہ نے وہ مسئلہ بھی حل کر دیا تاکہ دشمن صحابہ کی آمد تک اعتراض نہ کر سکے. فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے ان کو جاننے والا ہے. وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اللہ نے ان پہ اطمینان اتارا، اللہ نے ان کو فتح قریب کی بشارت دی. اور اس بیعت کی شان دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی ان الذین یبایعونک، جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے وہ گویا تیری بیعت نہیں تھی، وہ اللہ کے حکم کی طاعت تھی. ید اللہ فوق ایدیہم، میرا مدنی ایک صحابی کا ہاتھ تھا، ایک تیرا ہاتھ تھا اور ان دونوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا. یاد رکھو جتنی قرآن میں صفتیں ہیں، میرے اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، میرے اللہ کی آنکھوں کا ذکر ہے، میرے اللہ کی ساکھ کا ذکر ہے، میرے اللہ کے استواء کا ذکر ہے، میرے اللہ کا حدیثوں میں آسمان سے نزول کا ذکر ہے. حاجیو یاد رکھ لو، ان کی بحث میں نہ پڑنا. ہمارا ایمان ہے کہ جو قرآن میں ہے اس کے ظاہر پہ ایمان ہے، ہم ہاتھ مانیں گے لیکن کیفیت میں بحث نہیں کریں گے کہ اللہ کا ہاتھ کیسے ہے. اللہ کی ہر صفت کو ہم مانیں گے
اللہ کی ہر صفت پہ ہم ایمان لائیں گے، لیکن تمثیل بھی نہیں دیں گے، تکییف بھی نہیں کریں گے، اندازے بھی نہیں لگائیں گے کہ اللہ کا ہاتھ کیسے ہوگا، آپ کی پنڈلی مبارک کیسے ہوگی، آپ کا اترنا کیسے ہوگا، آپ کا قیامت میں آنا کیسے ہوگا، آپ کا عرش پہ استوا کیسے ہوگا۔ اس لیے امام مالک نے، امام دار الہجرہ نے ایک مسئلہ بیان کر کے حل کر دیا، فرمایا لوگو الاستواء معلوم، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے میرا عرش پہ استواء ہے، فرمایا استواء معلوم ہے، والکیف مجہول، لیکن ہم بحث نہیں کریں گے کہ کیسے اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتی ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، جب صد سے اخیر ہوتی ہے، اللہ عرش سے آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتی ہے اور فرماتی ہے حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے دعائیں مانگنے والا، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، اور راہ دکھلائے کسے، راہ رو منزل ہی نہیں۔ لیکن اللہ کیسے اترتی ہے؟ جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، کما یلی کو بھی شان ہی۔ یاد رکھو مسلمانوں، انہی صفات میں الجھنے کے بعد بڑے بڑے لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کے بعد بھی کافر ہو گئے۔ درود شریف پڑھ لیا کرو نا۔ شوق سے پڑھے نا، تب یہ اللہ پاک رحمت کرے، تکلیف سب دور ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسلمانوں اندازہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی شان ہے۔ بعض لوگوں نے صفات کا انکار کر دیا، کافر ہو گئے۔ بعض لوگوں نے صفات میں ایسے تعویل کی، انہوں نے کہا دیکھو اللہ فرماتا ہے جنہوں نے میرے مدنی کی بیعت کی انہوں نے اللہ کی بیعت کی، تو معلوم یہ ہوا کہ محمد مدنی خود خدا ہے۔ ایمان سے کہیں خدا بھی احرام باندھ کے عمرہ کرنے آتا، بیٹھ جاؤ بھی، کیا تکلیف ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی احرام باندھ کے عمرے پہ آتے ہیں۔ کتنی بڑی جہالت ہے، نعوذ باللہ۔ بات یہ ہوتی ہے جیسے اللہ فرماتی ہے جس نے میرے مدنی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ کیا مانا کہ اللہ کا نبی میرے حکم کے بغیر بولتا نہیں؟ اسی طرح فرمایا جس نے میرے مدنی کی بیعت کی اس نے گویا اللہ کی بیعت کی۔ یہ معنی نہیں ہوتا نعوذ باللہ اللہ کے نبی خدا بن جائیں، اللہ حلول کر جائے، دیکھنے میں نبی ہو، دیکھنے میں بشر ہو اور اندر خدا ہو، وہ کافر ہو گئے۔ اور بعض لوگوں نے بالکل صفات کا بھی انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کی صفات ہے۔ تو یاد رکھیں اس میں صحیح عقیدہ کیا ہے کہ نحن نؤمن بذاتہ باسمائہ وصفاتہ من غیر تکییف ولا تمثیل ولا تعطیل۔ ہمارا ایمان ہے مولا تیری ذات پہ بھی ایمان ہے، تیری صفات پہ بھی ایمان ہے، لیکن ہم تیری صفتوں کو اسی طرح مانیں گے جس طرح قرآن میں ہے، بحث نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتے یوم یکشف عن ساق، قیامت والے دن اللہ اپنی پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھائیں گے،
قرآن کہتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے اللہ کا دیدار کریں گے. اور مسلمانوں بعض خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو مہینوں میں دیدار ہوگا، بعض کو ہفتوں میں دیدار ہوگا، بعض کو دنوں میں دیدار ہوگا. ایک صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتی ہے اہل جنت کو مخاطب ہو کے فرمائیں گے یا اہل الجنتی، اے جنت والو کسی چیز کی کوئی کمی ہے؟ وہ کہیں گے مولا آپ نے ہمیں ہر وہ نعمت دی ہے جو ہمارے عقل سے بھی بالا تر ہے، کون سی نعمت ہے کہ باقی مانگے؟ اللہ فرمائیں گے آج ایسی نعمت دوں گا جو آج تک تمہیں نہیں ملی ہے. جنت والے حیران ہو جائیں گے. اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضائی الذی لا سخط بعدہ، آج جنت والو میں تم پہ اپنی رضا کا فیصلہ کرتا ہوں، ایسی رضا جس کے بعد میں کبھی ناراض بھی نہیں ہوں گا. اور پھر مومنین اپنے اللہ کی دیدار کریں گے. دعا کرو اللہ ہمیں نصیب فرمائے. دنیا میں کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہے. حضرت موسیٰ بھی نہیں دیکھ سکے. رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فسوف استقر مکانہ فسوف ترانی. لیکن قیامت والے دن اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو، ہر ایمان والے کو اپنا دیدار کروائیں گے. حضور پاک 14ویں کی رات ہے، چاند نکلا ہوا ہے. آپ نے فرمایا حل تذابون فی رؤیتہ، میرے صحابہ 14ویں کے چاند میں کوئی شبہ ہے؟ انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون البدر لیلۃ البدر، قیامت والے دن تم اپنے اللہ کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے اور تمہیں کوئی شک بھی نہیں ہوگا. دعا کرو اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو اب بیعت کی شان دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی یہ آپ سے بیعت نہیں ہے، میرے ساتھ بیعت ہے. اسی لیے بعض علماء فرماتی ہیں کہ جب آدمی حجر اسود پہ بوسہ دیتا ہے تو گویا یہ بھی اللہ سے بیعت ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل ہے. اس لیے بعض علماء وہاں یہ دعا پڑھتی ہیں اللہم ایمانا بکا ووفاء بعہدکا واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ حجر اسود کے بوسے دینے کا بھی حکم کس نے دیا ہے؟ میرے مدنی. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. درود بھی پڑھو اور دعا بھی کیا کرو، اللہ صحت بھی دے، ہمت بھی دے. سرکار دو عالم اسی حجر اسود پہ کھڑی ہے اور آپ نے فرمایا لا یا ایھا الحجر، اے پتھر تم ایک پتھر ہو، کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے ہو. میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا لیکن میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے بوسہ دینے کا. اس لیے اللہ کے حکم پہ نبی نے بوسہ دیا اور محمد کے بوسے پہ امت نے بوسہ دیا. اس لیے اس بیعت کی شان دیکھیں کتنی بڑی شان ہے. یہ کہہ دینا تو آسان ہے نا. اللہ فرمائے ید اللہ فوق ایدیہم، میرا مدنی میرا ہاتھ اوپر ہے. اور حضور نے بیعت کرتے کرتے آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرا دل کرتا ہے عثمان زندہ ہوگا، عثمان خیریت سے آ جائے گا، لیکن اس شان والی بیعت میں وہ موجود نہیں ہے. حالانکہ بیعت تو عثمان کے لیے ہو رہی ہے، لیکن آگے شان دیکھیں حضرت عثمان کی. کہہ دو رضی اللہ عنہ. حضور نے فرمایا صحابہ ہذہ
شان صحابہ کی دعا کرو، اللہ جن کے دل بھٹکے ہوئے ہیں ان کو بھی ہدایت عطا فرما۔ مسلمانوں، اگر میرے مدنی کے یار، میرے مدنی کے پروانے، میرے مدنی کے صحابہ غلط ہیں تو پھر دنیا میں کس کا ایمان صحیح ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہذہ یدی، صحابہ گواہ ہو جاؤ یہ میرا ہاتھ ہے، وَهَذَا يَدُ عثمان، اپنا دوسرا ہاتھ کھڑا کیا، فرمایا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ سمجھ آئی بات یہ نہیں آئی؟ اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ بنا رہے ہیں؟ ہذا یدی، میرا ہاتھ ہے، وَهَذَا يَدُ عثمان، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ اب شان دیکھیں، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بنایا ہے۔ اب دیکھیں دونوں ہاتھ محمد کے ہیں اور اوپر کس کا ہاتھ ہے؟ یہ شان صرف عثمان کو ملی اور کسی کو نہیں ملی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے خیریت سے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے بڑا سمجھایا ہے لیکن کافر اپنی ضد پہ باز نہیں آتی ہے، لیکن ابھی ایک بندہ انہوں نے بھیجا ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید بات بن جائے۔ سہیل ابن عمرو آیا مشرکین کی طرف سے، حضور نے فرمایا اس کے نام سہیل ہے، شاید اللہ مسئلے کو سہل فرما دے۔ اس کے بعد وہ بیعت حدیبیہ، اس کے بعد وہ صلح حدیبیہ ہوئی اور اللہ کے نبی خاتم الانبیاء عمرہ نہ کر سکے، اسی جگہ اپنے دم اثار دی، اپنا حلق کرایا، احرام کھولا اور دوسرے سال محمد مصطفیٰ اللہ کے اس فرمان پہ کعبے میں آئے، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اللہ کے نبی خیریت کے ساتھ دوسرے سال عمرۃ القضاء پہ آئے، اس لیے مسئلہ نکلا اگر کوئی بندہ احرام باندھ لے اس کو احرام کھولنے کا حق نہیں ہوتا جب تک کہ وہ دم احسار ذبح نہ کرے، دم ذبح کر کے سر مڑوائے پھر اس کو احرام کھولنے کا حق ہے۔ اور علماء فرماتی ہیں دم بھی مکے میں ذبح ہوگی جب تک ذبح نہ ہو وہ حالت احرام میں رہے، اور بعض ائمہ فرماتے ہیں جب احرام باندھے اس وقت نیت کر لے کہ محلی حیث حبستنی، میرا اللہ میرا احرام اس جگہ تک ہے جہاں تک تو نے مجھے جانے دیا، اگر تو نے مجھے روک دیا پھر میرا کیا قصور ہے؟ وہ فرماتی ہے پھر جہاں رک جائے اس کو احرام کھولنے کی اجازت ہے۔ ایک دن سیدنا علی بیٹھے ہیں، کہہ دو رضی اللہ عنہ، بڑے اداس ہیں، بڑے غمگین بیٹھے ہیں، مر بہ عثمان، کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ بھئی جب صحابی کا نام آئے میں نے کیا کہا تھا؟ تو کیوں غافل ہو جاتے ہیں اللہ کے بندوں؟ ایک ایک گھڑی تیری قیمتی ہے، سال ختم ہو رہا ہے، نیا سال داخل ہو رہا ہے، اپنا حساب کرو ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کتنی گھڑی تلاوت کی ہے، کتنی گھڑی ذکر کیا ہے، کتنی گھڑی ہم نے اللہ کو راضی کرنے میں صرف کیا ہے، اور زندگی کے کتنی گھڑیاں ہم نے فلمیں دیکھ کے، ٹی وی دیکھ کے، گپ شپ لگا کے، دوستوں میں بیٹھ کے اپنے اوقات
اوقات کو ضائع کیا ہے. گھڑیاں لکھنے والے بیٹھے ہیں کرامن کاتبین. حضرت عثمان آتے ہیں, حضرت علی بیٹھے ہیں, دیکھا تو حضرت علی اداس بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا لماذا؟ آپ نے پوچھا حضرت علی کیوں غمگین بیٹھے ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ یا عثمان, کہہ دو رضی اللہ, مجھے اللہ کے نبی نے بی بی فاطمہ کے ساتھ رشتے کی منظوری دے دی ہے. یاد رکھیں یہ سارے قصے میرے اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں. بی بی فاطمہ کا رشتہ ابو بکر نے بھی مانگا, حضور نے نہیں دیا ہے, اور عمر نے بھی مانگا, حضور نے نہیں دیا ہے, کیونکہ جب تک اللہ کا فیصلہ نہ ہو کیا ہو سکتا ہے. حضرت علی نے کہا کہ یا عثمان, اب میں اللہ کے نبی راضی ہو گئے ہیں, لیکن میرے پاس کوئی دھیلا بھی نہیں, کوئی پیسہ بھی نہیں کہ میں بی بی فاطمہ کی شادی پہ خرچ کروں. اچھا عجیب اتفاق ہوا تھا, اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے. حضرت علی نے ایک اونٹنی, بڑی خوبصورت اونٹنی تھی, بڑا پالا پوسا, کھلایا پلایا. ایک دن بٹھا کے گھر میں گئے رسیاں لینے کے لیے کہ میں لکڑیاں لاؤں گا, بیچوں گا اور پیسے اکٹھے کر کے بی بی فاطمہ کے نکاح پہ خرچ کروں گا. اللہ کی شان ہے, شراب ابھی حرام نہیں ہوا تھا. حضرت حمزہ بیٹھے تھے, شراب پی رہے تھے, لڑکیاں گانے گا رہی تھی. ایک لڑکی نے کہہ دیا کہ بڑے بڑے جو سردار ہوتے تھے وہ تو اونٹنیوں کے کباب کے گوشت کاٹ کے کباب بنا کے ہمیں گوشت کھلاتے تھے. حضرت حمزہ جو اٹھے نا نشے میں آ کے حضرت علی کی اونٹنی کو ذبح کر دیا. حکم دیا گوشت بناؤ, کباب بناؤ, کھلاؤ سب. حضرت علی آئے, دیکھا تو اونٹنی ذبح ہو گئی ہے, گوشت بن رہا ہے, کباب تیار ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کیا کیا تم نے؟ حمزہ نے کہا جاؤ جاؤ بس, اور نشے میں تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے حضور کے پاس آئے, آ کے شکایت کی, ما فعل عمک یا رسول اللہ, آپ کے چاچے نے کیا کیا ہے؟ میری ایک ہی تو اونٹنی تھی, انہوں نے ذبح کر دی ہے. حضور بھی غصے میں اٹھے, صحابہ بھی اٹھے. آگے آئے تو حضرت حمزہ بالکل رضی اللہ تعالی عنہ جو نشے میں ہیں. آپ نے فرمایا ماذا فعلت یا حمزہ؟ سر اٹھا کہتے ہیں من انتم, کہتے کون ہو تم؟ اور ایک روایت یہ ہے کہنے کہ حل انتم الا عبید و آبائی, تم تو میرے باپ دادے کے غلام نظر آتے ہو. حضور نے فرمایا علی ہٹ جاؤ, وہ بیچارہ نشے میں ہے, کیا کریں, تمہارا نقصان جو ہے میں پورا کروں. اب میں چاچے کو کیا کہوں؟ حضرت عثمان کہہ دو رضی اللہ عنہ, یہ غم تھا جس میں حضرت علی بیٹھے ہوئے رو رہے تھے کہ ایک اونٹنی تھی وہ بھی گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہے. حضرت عثمان نے فرمایا ماں بھی کیا علی, اس نے کہا عثمان ایک اونٹنی تھی میں نے پالی تھی, وہ بھی حمزہ نے ذبح کر کے گوشت کھلا دیا. اب میرے پاس کچھ نہیں ہے, بی بی فاطمہ کی نکاح کے دن قریب آ رہے ہیں. پتہ ہے حضرت عثمان نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا علی لا تحزن, بالکل غم نہ کرو, شادی علی کی ہوگی, دولت عثمان کی ہوگی. انہوں نے کہا کیوں غم کرتے ہو, عثمان کا مال جو ہے سب تیرا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں,
اور میرے مدنی کی عادت تھی، کبھی آپ ظاہر نہیں فرماتے تھے کہ ہم نے کدھر حملہ کرنا ہے، کدھر جانا ہے۔ یہ پہلا غزوہ ہے جس میں حضور نے بتا دیا صحابہ ہم نے خیبر کی طرف ہم نے جانا ہے، تبوک کی طرف جانا ہے، اور دن بڑے مشکل کے ہیں، گرمی کے ہیں، اور پیسے بھی نہیں ہیں، ہر آدمی چندہ دے، ہر صحابی چندہ لا رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت عثمان جاء بمال، یہ عثمان ہے، امیر المومنین ہے، داماد نبی محمد مصطفیٰ ہے، با حیا ہے۔ یہ عثمان جامع قرآن ہے جس کا امت پہ احسان ہے۔ آج مشرق مغرب میں، شمال جنوب میں جو قرآن ہے، اس کو ما بین الدفتین اور ایک قرات پہ جمع کرنے والا حضرت عثمان ہے۔ ورنہ یاد رکھو قرآن تو حضرت ابو بکر نے جمع کرنا شروع کیا ہے، حضرت عمر کے زمانے میں بھی جمع ہوا ہے، مکمل ہو گیا ہے، لیکن 7 قراتیں تھیں، صحابہ میں اختلاف کا خطرہ تھا، حضرت عثمان نے ایک قرات پہ سارے قرآن کو محفوظ کیا۔ اسی لیے مصحف عثمانی کہلاتا ہے۔ یہ ساری امت پہ اگر احسان ہے، جہاں بھی کوئی قرآن پڑھے گا یاد رکھو اس کا ثواب حضرت عثمان کو بھی ملے گا۔ حضرت عثمان جامع قرآن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کہتی ہیں آپ اپنے گھر سے مال لا رہے ہیں، حضور کے سامنے ڈھیر لگا رہی ہے، اور صحابہ کہتی ہیں حضور نے ایسے اپنے دامن میں حضرت عثمان کے لائے ہوئے وہ دینار ہیں، وہ درہم ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، اللہ کے نبی نے اپنی جھولی میں بھر لیا ہے، اور حضور خوش ہو رہے ہیں۔ اور آگے کیا فرماتی ہیں سن لیں، فرماتی ہیں ما ضل عثمان، ما ضل عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين۔ حضور نے 2 دفعہ فرمایا، آپ نے فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے تجھے نقصان نہیں ہوگا، تیری جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ یہ سیدنا عثمان ہے، میرے مدنی مسجد نبوی میں بیٹھی ہے، اور آپ نے فرمایا میں یشتری بیر رومتا، آپ نے فرمایا ہے کوئی مدینے میں آج مجھ سے سودا کر لے، بیر روما خرید کر کے مدینے والوں کے لیے وقف کر دے۔ پانی نہیں پینے دیتے، یہودی کے پاس ہے، وہ مسلمانوں کو پانی نہیں دیتا ہے، تنگ کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو بیر روما خرید کر کے آج مسلمانوں کو دے دے، اور میں محمد مدنی اللہ کی رحمت سے اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بیر روما مدینے کا مشہور کنواں ہے، بیر روما ہے، بیر غرس ہے، بیر روحا ہے، بیر عریس ہے۔ مدینے میں کئی کنویں ہیں، لیکن یہ کنواں شان والا ہے۔ حضرت عثمان یہودی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کنواں بیچو گے؟ اس نے کہا بیچوں گا، لیکن یہودی کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ حضرت عثمان اللہ کے نبی کے کہنے پہ آیا ہے، قیمت بڑھا رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہودی جو مرضی آئے قیمت بڑھا لے، اللہ کی جنت سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتی ہے، جتنا مرضی آئے پیسے لے لے، میں نے ہر حال میں یہ بیچ لینا ہے۔ اس نے پیسے لیے اور
حضرت عثمان کو وہ کنویں کا مالک بنا دیا. حضرت عثمان آئے حضور کی خدمت میں کہا یا رسول اللہ انی اشتریت بئر رومتا، میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں وقفت فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نے وقف کر دیا ہے. حضور نے فرمایا وجبت لک الجنہ، عثمان اللہ نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے. وہ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابی جن کو جنت کی پیشین گوئی ملی ہے ان میں حضرت عثمان بھی ہیں. حضور انصاری کے باغ میں بیٹھی ہیں، ابھی موسیٰ اشعری دروازے پہ کھڑے ہیں. حضرت عثمان نے اجازت مانگی، حضور نے فرمایا فاذن لہ وبشرہ بالجنت، عثمان کو جا کے اجازت بھی دے دو، دروازہ بھی کھول دو اور اس کو یہ بھی بتلا دو اللہ کا نبی فرماتا ہے تجھے جنت مبارک ہو. الا بلون تصیبہ، لیکن ایک مصیبت تمہیں پہنچے گی، اس امتحان میں تمہیں گزرنا پڑے گا. اور اسی طرح حضور نے فرمایا تھا عثمان اللہ جو تمہیں قمیض پہنائیں گے لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے تم نہ اتارنے دینا. یہ شان عثمان ہے. آپ مدینے میں ہیں، اللہ کے نبی کے شہر میں ہیں، دشمنوں نے محاصرہ کر لیا ہے، حسن حسین دروازے پہ کھڑے ہیں. حضرت علی نے بندہ بھیجا، اس نے کہا حضرت اجازت دے دیں، یہ 50-60 آدمی ہیں منافقوں کے، یہودیوں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، عبداللہ ابن سبا کی پارٹی بنی ہوئی ہے، آپ ہمیں حکم دے دیں، مدینے میں ہماری طاقت ہے، آپ کی حکومت و خلافت ہے، ان کی تو بوٹیاں بھی نہیں ملیں گی. حضرت عثمان نے فرمایا علی میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، میں اپنی گردن کٹا سکتا ہوں، لیکن محمد کے مدینے میں خون بہانے کا حکم نہیں دے سکتا. یہ حضرت عثمان ہے. اور کس شان سے عثمان شہید ہوا ہے، وہ جامع قرآن ہے، قرآن پڑھ رہا ہے اور اس آیت پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ العلیم. اس وقت آپ پہ تلوار سے حملہ کیا گیا، آپ کا جو خون گرا ہے وہ اللہ کے قرآن پہ موجود ہے اور آج دنیا میں وہ قرآن بھی موجود ہے. یہ شان صحابہ ہے. حضرت عمر کے خون کی گواہی محراب دے گا اور عثمان کے خون کی گواہی قرآن دے گا. قد رضی اللہ عنہ وارضاہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ اس عاجز کی بھی ساری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے. یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے خاص رحمت سے رشتے آسان فرما، 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 خاص رحمت سے رشتے آسان فرما.